اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزاع کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی مسجد چلے گئے۔ قربان جائے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں، ایک تو آل سمود جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو گاڑ دیا، دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار کو مار کر تاڑی کو خون آلود کر دیں گے۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم سامنے آ گیا۔ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک پیشانی سے لے کر گن پٹی تک کھل گیا، یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ 21ویں رات کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ ان زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکجا ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بھجا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔
حکیم نے علاج کرنا شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن تک اسی زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوارج کی ایک عورت تھی جس کا نام قسطام تھا، جبکہ بعض روایات میں اس کا نام قطامہ آیا ہے۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس نے شادی کرنا چاہا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھ دی تھی کہ مجھے حق مہر میں 30,000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک چاہیے۔ یہ کر سکتے ہو تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل نے اپنے محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ جبکہ طبقات قبری جلد نمبر 35 میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خواجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات قطامہ نامی لڑکی سے بھی ہوئی، جس نے شادی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی شرط رکھ دی، جس پر ابن ملجم نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے، بادشاہوں سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو کام بادشاہوں کو سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا، جس نے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک اور خون کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک اقوال یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ ناظرین، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ بھلا کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر خدا نے اپنا دنیاوی اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی اسلامی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔